ISO پاکستان کے مرکزی صدر برادر قاصر شمسی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ولایت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند کریم کی ذات اقدس سے جو ایسا اول کہ جس سے پہلے کوئی اول نہیں اور ایسا آخر کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں، اور کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء علیہم السلام پر اور بالاخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ایسا محمد کہ جس کی نور کی وجہ سے عرب کا با تہذیب معاشرہ تہذیب یافتہ بن گیا، اور کروڑوں درود و سلام شہید مظلوم امام حسین علیہ السلام پر کہ جنہوں نے سرزمین کربلا پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ قربانی پیش کر کے آخری سانسیں لیتے ہوئے دین اسلام کو دوام بخشا، اور سلام خمینی بت شکن پر کہ جس نے امت مسلمہ میں حقیقی اسلام کی پہچان دی، اور سلام شہید قید علامہ عارف حسین الحسینی پر کہ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر پرچم اسلام اور پرچم انقلاب کو بلند کیا۔ برادران اسلام، اس قوم کی مائیں اور بیٹیاں پوچھتے ہیں کہ کون تھا قائد شہید جو اس پاکستان کی سرزمین پر گزرا؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کون تھے قائد شہید۔ وہ قائد شہید کہ جنہوں نے سرزمین پاکستان پر آمریت کے احسان کو خطا کیا، وہ قائد شہید کہ جنہوں نے سرزمین پاکستان پر عالمی استعمار کے ایجنڈے کو ناکام بنایا، وہ قائد شہید کہ جنہوں نے سرزمین پاکستان پر ملت تشیع کے حقوق کی دفاع کی جنگ لڑی، وہ قائد شہید کہ جنہوں نے اس قوم کے نوجوانوں کی اس طرح سے تربیت کی کہ وہ نوجوان آج بزرگ بن کر اس معاشرے میں اس سرزمین پر حقیقی معنوں میں پرچم اسلام اور پرچم انقلاب کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ ایک گولی کے ذریعے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو ختم کر دے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ ولایت کے حقیقی ناصر کو ختم نہیں کر سکا، وہ قائد شہید کے افکار کو ختم نہیں کر سکا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اس شہادت کے ذریعے قید مظلوم کو شہید کرنے کے بعد وہ اس ملت پر مزید ظلم و بربریت روا رکھے گا، وہ اس ملت پر مزید مظالم ڈھائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ غیور ملت، اس ملت کے نوجوانوں نے، اس ملت کے بزرگوں نے پاکستان کی سرزمین پر قربانیاں دی ہیں۔ وہ قربانیاں کبھی پارا چنار میں دی ہیں، وہ قربانیاں کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں دی ہیں، اور وہ قربانیاں کبھی کراچی کی سرزمین پر دی ہیں۔ یہ قوم، اس قوم کے نوجوان، اس قوم کے علماء اور یہ ملت، اے قائد شہید، آج 31 برس گزر چکے ہیں آپ کو ہم سے بچھڑے، مگر یہ ملت، مگر اس ملت کے علماء نے، اس ملت کے نوجوانوں نے آپ کا دیا ہوا درس نہیں چھوڑا، آپ کا بتایا ہوا راستہ نہیں بھولا۔ اسلامیان پاکستان آج خود سرزمین پاکستان پر سازشیں کی جا رہی ہیں، اس وطن عزیز کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان سے نکل کر دیکھیں تو عالمی سطح پر امت مسلمہ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کبھی مظالم ڈھانے کے لیے ڈیل آف دی ایئر کو لے کے آتے ہیں، کبھی ان مظالم کو ڈھانے کے لیے ڈیل آف دی سنچری کو لے کے آتے ہیں، کبھی کوئی اور ڈیل لے کے آتے ہیں، مگر یہ کبھی کسی ڈیل میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ چاہے یہ یمن میں مظالم ڈھائیں، چاہے ان کے مظالم کشمیر میں ہوں، چاہے ان کے مظالم شام میں ہوں، یہ امریکہ، یہ استعماری قوتیں، یہ اسرائیل اور برطانیہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیل آف دی سنچری کے ذریعے
اب یہ فلسطین پر بھی قابض ہو جائیں گے. سنو، ایسا نہیں ہوا. ایک ڈیل ان کی تھی، ایک ڈیل اللہ والوں کی ہے. ان کی ڈیل ہو رہی ہے شروع، اللہ والوں کی ڈیل ہو رہی ہے ختم. اس ڈیل کے نتیجے میں شام میں فتح ہوئی، اس ڈیل کے نتیجے میں یمن میں فتح ہوگی، اس ڈیل کے نتیجے میں کشمیر میں فتح ہوگی. برادران اسلام، خود سرزمین پاکستان پر انشاءاللہ کبھی بھی یہ استعماری ایجنڈا، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا، جب تک سرزمین پاکستان پر ایک بھی حسینی کے جسم میں روح موجود ہے، کبھی یہ ایجنڈا نافذ نہیں ہو سکتا. خود سرزمین پاکستان پر بھی اب دشمن اور طرح سے حملہ کر رہا ہے. پہلے دشمن نے ٹارگٹ کلنگ کی، پہلے دشمن نے بم دھماکے کیے، پہلے دشمن نے امام بارگاہ اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. اب دشمن نے جو سازش اختیار کیا ہے کہ اس قوم کو اندر سے تقسیم کیا جائے، اندرونی سازشوں کے ذریعے اس قوم کو بانٹا جائے. مگر یاد رکھنا، تم جتنا بھی کر لو، تم کبھی بھی سرزمین پاکستان پر اس ملت کے علماء اور اس ملت کے نوجوانوں کے درمیان اور اس ملت کے درمیان کبھی تقسیم پیدا نہیں کر سکتے. اے کہ شہید، ہم آج اس عظیم اجتماع میں آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے شہید، ہم آپ کے بیٹے ہیں. یہ آپ کے اس اجتماع میں آئی ہوئی بیٹیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ اجتماع میں آئے ہوئے آپ کے بیٹے، یہ علماء، ہم سب آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اے شہید، ہم آپ کے دیے ہوئے درس کو نہیں بھولیں گے. جو راستہ آپ نے بتایا وہ راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ راستہ شجاعت کا راستہ ہے، وہ راستہ حریت کا راستہ ہے، اور انشاءاللہ سرزمین پاکستان پر اسی راستے پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ سرزمین پاکستان پر اسلام کا بھی دفاع کریں گے، انقلاب کا بھی دفاع کریں گے، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر آج اپنے وطن عزیز پاکستان کا بھی دفاع کریں گے. ہم دعا گو ہیں اے کہ شہید، انشاءاللہ آپ کا وہ دیا ہوا درس جس پر یہ ملت، اس ملت کے علماء، اس ملت کے نوجوان عمل کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، سرزمین پاکستان پر اسلام کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور انقلاب کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. اے کہ شہید، انشاءاللہ ان کی کاوشوں سے آپ کی روح کو تسکین ملے گی، آپ کی روح کو تسکین ملے گی جب حقیقی معنوں میں ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا اور ایک الہی اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت تشکیل پائے گی. آخر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری اور ان کی ٹیم کو اور مجلس وحدت المسلمین کو کہ جنہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، قید شہید سے وفا کا سلسلہ، قید شہید کے افکار کو عوام تک پہنچانا اور ان کے دیے ہوا درس اس ملت کو بتانا، اس قوم کو بتانا، تاکہ یہ قوم درس حاصل کرے اور استقامت کے ساتھ میدان میں رہے. والسلام علیکم.